بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ HM لیکچر سے مسز حفصہ غفار آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ دیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں جس سچے عاشق رسول، جس عظیم ہیرو کے واقعے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، ان کا نام ہے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک سچا عاشق رسول کہ جب اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ کوئی مسلمان، کوئی مومن کامل مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت رسول میں ہمارا تن من دھن سب قربان۔ راجپال نامی ایک ملعون ہندو نے رنگیلا رسول کے نام سے نعوذ باللہ ایک کتاب لکھی، جس میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، جس سے ہر مسلمان کے جذبات مجروح ہے۔ سب کے دلوں میں سب میں ایک غم و غصے کی شدید ایک لہر اٹھی، ایک کیفیت پائی جا رہی تھی۔ غازی علم دین اور ان کے دوست رشید نے فیصلہ کیا کہ اس ہندو ملعون راجپال کو جہنم واصل کیا جائے۔ دونوں نے قرآن اندازی کی، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی اور تینوں مرتبہ قرآن غازی علم دین کے نام پر ہی نکلا۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ غازی علم دین ہی اس شیطان کو جہنم واصل کریں گے۔ غازی علم دین نے 6 ستمبر 1929 کو بازار سے ایک چاقو خریدا اور مصمم ارادہ کر لیا اس ملعون کو جہنم واصل کرنے کا۔ غازی علم دین اس راجپال نامی شخص کی دکان پر جاتے ہیں تو وہ ابھی دکان پر آیا نہیں تھا، اس کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ دکان میں داخل ہوا تو غازی علم دین نے اس پر چاقو سے حملہ کر دیا، جو اس کے دل پر لگا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، وہیں پہ جہنم واصل ہو گیا۔ غازی علم دین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور قائد اعظم نے ان کا مقدمہ لڑا تو قائد اعظم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ تسلیم ہی نہ کریں گے آپ نے یہ قتل کیا ہے، اعتراف جرم نہ کریں تاکہ آپ کو سزا سے بچایا جا سکے۔ تو غازی علم دین شہید کا ان کے جو الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ایک نہیں میری 1000 جانیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ جس شخص نے گستاخی کی میں نے اس کو جہنم واصل کیا ہے، تو میں کیسے اعتراف جرم میں کیسے یہ بات نہ مانوں کہ میں نے اس شخص کا قتل نہیں کیا ہے۔ سزا ہو جاتی ہے اور سزا کے خلاف اپیل بھی لاہور ہائی کورٹ میں کی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہی اس راجپال نامی شخص کو بری کیا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو 2 دفعہ غازی علم دین سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔ ایک دفعہ تو ان کی زندگی میں اور دوسری دفعہ ان کی شہادت کے بعد۔ جب جمعے کے دن ملاقات کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، تو غازی علم دین سے پوچھتے ہیں، ان سے استفسار کیا، کیا آپ نے اس کارنامے سے پہلے اور بعد کے کوئی احوال بتائیں کہ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے غازی علم دین نے جواب دیا کہ میں 3 فرق محسوس کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں سے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت عطا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں پہلے ایک ان پڑھ، ایک کم پڑھا لکھا ایک مزدور تھا، اور اب میں الحمد شریف سے والناس تک مجھے سب ازبر یاد ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میری پھانسی کا دن اتوار کا دن رکھا گیا ہے، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے نبی آخرت الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قوم میں تشریف لائے، مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ غازی علم دین جمعرات کو میں اور تمام صحابہ کرام آپ کا استقبال کریں گے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے میں ایک دلکش مسکان تھی اور ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، ایک پرلطف مسکراہٹ تھی۔ تو اسی طرح دوسری دفعہ جب شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا جسد مبارک میاں والی، کیونکہ انگریزوں نے جب ان کو پھانسی دی ہے 31 اکتوبر 1929 کو، جمعرات کے دن ان کو پھانسی دی گئی، کیونکہ ملک گیر ہنگاموں کی وجہ سے انگریزوں نے غیر اعلانیہ طور پر وہ پھانسی جو کہ اتوار کو ہونی تھی وہ جمعرات کو ہی دے دی تھی، اور وہیں بھی میاں والی جیل میں ہی نماز جنازہ پڑھائے بغیر ہی ان کی تدفین کر دی تھی۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ میں نے تب ملاقات میری ہوئی کہ جب ان کا جسد اطہر جو تھا میاں والی سے ادھر سے قبر کشائی کر کے نکالا جا رہا تھا، اس وقت انگریز جو تھے، انگریز ڈاکٹر تھے، انہوں نے چہرے پہ ماسک چڑھائے ہوئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ماسک اتار لیے، کیونکہ ایک دل فریب سی خوشبو سے ساری فضا معطر تھی۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ انہوں نے اس مٹی کو، انگریزوں نے مٹی کو اپنے ہاتھ میں ڈالا اور اس کو سونگھنے لگ پڑے۔ ایک نہ تو وہ گلاب تھا، نہ وہ چنبیلی کی خوشبو تھی، نہ مشک تھا، نہ عنبر تھا، تو یہ کیسی خوشبو تھی؟ یہ کس جہاں کی خوشبو تھی؟ اور چہرہ مبارک اتنا روشن جیسے 14ویں کا چاند، تر و تازہ منور چہرہ، اور ایسی روشنی آ رہی جیسے کوئی ایک نور نظر آ رہا ہے ہر طرف، چاروں طرف۔ اسی طرح جیل کا جو جیلر تھا، جو وارڈن تھا، وہ واقعہ تحریر کرتا ہے عبداللہ نامی کہ میں نے پھانسی سے ایک روز پہلے دیکھا کہ ان کے جیل جس بیرک میں یہ قید تھے اس میں اس قدر روشنی تھی، مجھے تو ایک دم ایسے لگا کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے۔ دیکھا تو کمرے میں بہت زیادہ روشنی تھی اور چہرے پہ ایک اطمینان تھا۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک جاتے ہیں، اور ہاتھ ان کی آخری یہی تھی کہ ہاتھ کھول دیے اور جو پھانسی کا پھندا تھا اس کو چوما ہے اور خود گلے پہ ڈالا، اور تمام مسلمانوں کو یہ میسج دیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں، ان کے عشق میں اپنی گردن کٹوائی ہے، اور جان دی بھی ہے اور جان لی بھی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان نے بھی اس کے خلاف واقعہ جب ہوا، سارے مسلمانوں میں ایک شدید غم و غصہ تھا، تو اس کے خلاف آواز اٹھائی، جلوس جلسے ہوئے، مظاہرے ہوئے، تو انگریز مجبور ہو گیا ان کا جسد اطہر دینے کے لیے، تو لہٰذا جسد اطہر کو میاں والی سے ادھر سے قبر کشائی کر کے نکال کے ان کو میانی صاحب لاہور میں لایا گیا۔ تو ایک اتنا بڑا جنازہ لاہور کی تاریخ میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 6 لاکھ سے زائد افراد اس جنازے میں تھے، 5 میل سے زیادہ طویل تھا وہ، اور اس قدر یعنی ہر کوئی اس عاشق رسول کا آخری دیدار کرنے کے لیے لوگ جو تھے وہ بے قرار تھے، اور ان کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے ہر کوئی بے قرار تھا۔ ان کے والد نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں خود کو اتنا نہیں اس قابل سمجھتا۔ تو اس وقت پھر شمس الدین جو کہ مسجد وزیر خان کے خطیب تھے، انہوں نے پھر ان کا نماز جنازہ پڑھایا، علامہ اقبال نے اور دیدار علی شاہ نے ان کو ان کے لحد میں اتارا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک ترکھان کا بیٹا ہم پر سبقت لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ ہم سب کو اس ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، ان کی ناموس کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب قربان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔